الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے. دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو، تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رحمت والے عرشے سے مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. روزے کے تعلق سے اس رمضان میں گفتگو چل رہی ہے. روزے کا مقصد اللہ جل جلالہ کا یہی ہے کہ انسان اپنی خلوت، اپنی جلوت، اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کر لے اور متقی بن جائے. چونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس وہ اوپر نہیں دیکھتا. تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اوپر دیکھنے والا بھی بن جائے، اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر جاننے والا بن جائے. اور گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے، گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اور چار طرح کے لوگوں سے ہمیشہ دور رہے. ایک وہ جو آپ سے جھوٹ بولے، جو آپ کی عزت نہ کرے، جو آپ کو صرف استعمال کرے. اور چوتھا جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی فراق میں رہے. ایسے لوگوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث کے ذریعے جو انسان کی تربیت فرمائی اور روزے کے حوالے سے جتنی بھی بات کی، ان کا لب لباب یہی ہے کہ انسان روزہ دار رہتے ہوئے جس طرح اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا، وضو کرتا ہے لیکن پانی کو حلق کے نیچے نہیں اتارتا، افطار سامنے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا فروٹ رکھا ہوا ہے، لذیذ لذیذ پکوان رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا منادی اس کو اجازت نہیں دیتا کہ ابھی تک روزہ کھولنے کا وقت نہیں آیا ہے، تو وہ سامنے سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا. روزے کا لب لباب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکم کو جوڑنے والا، پورا کرنے والا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والا بن جائے۔ اللہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس حضرت انسان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ کتنی محبت فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کھائے پیے تو آدمی کو اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے، کیونکہ حق سبحانہ و تقدس نے ہی اسے کھلایا اور پلایا۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ اللہ سے؟ اور کچھ چاہتے ہیں کہ بھول کی ہر چیز کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس شاندار لقب سے ہمیں یاد کیا ہے۔ قرآن میں مالک الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے شمار احکامات صادر فرمائے۔ ان احکامات کا حکم دینے سے قبل حق سبحانہ و تقدس نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے ہی مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر نماز کا حکم دیا تو یہی لقب استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر روزے کے احکامات صادر فرمائے تو یہی لقب اختیار کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اگر زکوٰۃ دینے کا آرڈر دیا تو بھی اسی لقب سے یاد فرمایا۔ اگر عدل اور انصاف کی بات کی تو اسی لقب سے پکارا۔ اگر حج کے لیے کہا تو یہی لقب اختیار کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جمعے کی نماز کی تاکید فرمائی تو بھی یہی لقب اپنایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم دیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے یاد کیا۔ اگر غریبوں کی مدد کے لیے اور عورتوں کے حقوق کے لیے، خدا کی خدائی کے لیے اسی پیارے لقب سے یاد کیا گیا۔ اگر امت برے کاموں کو کرتی ہے اور اس کو روکنے اور شیطانی اعمال سے باز رہنے کا حکم دیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے پکارا۔ اگر قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بات کی تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اسی لقب سے یاد کیا۔ اگر وعدے کا معاملہ آیا تو بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے مخاطب فرمایا۔ مختصر یہ کہ ایک دو جگہ نہیں، قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر مولا کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے خوبصورت لقب سے یاد کیا۔ انسان ذات پر فخر کرتا ہے، برادری پر فخر کرتا ہے، عربی اور عجمی ہونے پر فخر کرتا ہے۔ یہ تمام فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، ہندوستانی ہونے پر فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اپنے عربی ہونے پر انسان نہ اترائے، اپنے انصاری پٹھان ہونے پر انسان نہ اترائے۔ یہ سب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ یہ ذات، برادریاں، یہ ساری کی ساری صرف تمہاری پہچان اور تعارف کے لیے ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ فخر کی بات اگر ہے تو صرف ایک، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس نے ایک دفعہ صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان کے سائے میں آ گیا، وہ ایمان کی چھت کے نیچے آ گیا، وہ ایمان کے سائبان کے نیچے آ گیا۔ اسی ایمان کی بدولت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ کہلانے کا مستحق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر مجھ گنہگار امتی تک سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے سب کو ایک ہی سائبان رحمت کے نیچے پناہ دے کر مولا کریم نے ایک عظیم لقب دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سب کو ایک لقب سے نوازا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور سعادت ہے، کتنے ستم کی بات ہے کہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے ایمان والو کہہ کر کے پکارا، اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا اپنی عظمتوں والے پیغمبر کے ساتھ غداری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت انسان کو واضح طور پر کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مار اسی لیے کھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں، ایک فرقے کو آ کر کے کوئی اچھا کہتا ہے، ایک کی آ کر کے کوئی برائی کرتا ہے، دوسرا فرقہ آ کر کے اس کی بے عزتی کرتا ہے کہ فلاں فرقے کا ہے۔ آج یہ وقت نہیں ہے۔ سوچئے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی پرستش کرنے والے ہزاروں فرقوں میں بٹے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں۔ ارے اللہ کے بندو، کون کیا ہے یہ اللہ کے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ کے نزدیک تو عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد کا اس کا معیار ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، انسان تذبذب میں مبتلا ہے۔ ارے قرآن تو اٹھائیے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ تو کیجئے۔ کوئی بائیکاٹ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، کوئی عید پر خریداری نہ کرنے کے گن گا رہا ہے، کوئی زندگی کو سادگی سے گزارنے کی تلقین کر رہا ہے، کوئی فلاں احکامات جاری کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر ایک اپنے گنگان کے پیچھے لگا ہوا۔ یہ سب چل کیا رہا ہے؟ انسان کس طرف جا رہا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سے ہم استفادہ کب اٹھائیں گے؟ وہ لوگ جو بائیکاٹ کی رٹ لگا رہے ہیں ان سے میں کچھ سوال کروں، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو کھیتی کرتے ہیں؟ بتائے گا کوئی؟ کیا دنیا کی 100 قابل اعتماد یونیورسٹیوں میں ایک بھی مسلمانوں کی ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس کپڑوں کی فیکٹریاں ہیں؟ کیا مسلمانوں کے پاس گھڑیاں، جوتے، چپل، بنیان، سوئی، یہ ساری چیزیں بنانے کی فیکٹریاں ہیں؟ اگر نہیں ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹیں اور دیکھیں اس واقعے کو
جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں نے مکمل بائیکاٹ کیا، آج مسلمان اسی پشو پیش میں مبتلا ہے۔ کیا کیا جائے؟ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر ایک مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرانے کے پیچھے پڑی ہوئی، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، فلاں نے یہ پھیلا دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چیک کریں کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا حکم کتنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا ہے۔ آپ یہ تو سوچئے پہلے کہ میں کیا ہوں، معاشرے کے اندر میری حیثیت کیا ہے۔ میں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ایمان والا ہونے کے، کیا میرے 6 فٹ کے بدن کے اندر 100% اسلام اور ایمان ہے؟ میں ایمان والا دکھتا ہوں؟ میں سامنے سے مسلمان نظر آتا ہوں؟ یا صرف میں نام کا مسلمان؟ ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو بڑی بڑی صرف باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس صرف بڑی بڑی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے بخوبی دیکھ سکتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو یہاں پر بتائی نہیں جا سکتی کہ مسلمان کس حد درجے تک گر چکا ہے۔ حرام سے اس کا پیٹ بھر ہی نہیں رہا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اتنے لوگ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اتنے لوگ اعتکاف میں ہیں، اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، ان تمام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو کہ کیا ان سب کی زندگیاں حلال اور حرام میں تمیز کرتی ہیں؟ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک بندہ اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ پلٹ کر اس کا جواب دیتا ہے، اے میرے بندے تیرا کھانا دیکھ حرام ہے، تیرا چلنا دیکھ حرام ہے، تیری آنکھوں کا استعمال دیکھ وہ حرام ہے، میں تیری کہاں سے سن لوں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات دوسری طرف چلی گئی۔ رمضان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ باتیں ضمناً میں آ جاتی ہیں۔ روایت میں کہ رمضان پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ انسان سمجھنے کے لیے تیار ہے، انسان چاہتا ہے کہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنے فیصد لوگ چاہتے ہیں؟ اگر انسان چاہتا کہ میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں تو روزے جیسی اللہ کی عبادت کو وہ کبھی بھی ترک کرنے والا نہ بنتا، چاہے کیسے بھی حالات ہیں۔ اللہ کے اس حکم روزے کو رمضان کے مہینے میں ایمان والا 100% پورا کرنے والا بنتا اور 100% لوگ، لیکن یقین ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ روزے دار کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اس پر میرا ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو میں روزے کو رکھتا، رمضان کی قدردانی کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ بھی رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنی مسافت دور کر دیں گے جیسے کوئی کوا چوزا ہونے کی حالت میں اڑے، یہاں تک کہ اسی طرح اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر کے مر جائے۔ آئی بات سمجھ کہ ایک کوا ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، چوزا ہے چھوٹا سا، اور وہ اڑنا شروع کرے اور اڑتے اڑتے مر جائے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایمان والے کو جہنم سے اتنی دور کر دے۔ ایک دوسری جگہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دیتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر چوڑی ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کو اتنی مسافت دور کر دیتے ہیں جتنا کہ 1000 سال تک کوئی تیز رفتار سوار دوڑے۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے عمدہ اور چھریرے گھوڑے کے 100 سال تک دوڑنے کی مسافت کے برابر دور کر دے۔ ہمارا یقین ہے آج روزے پر اگر ہمارا جہنم سے بچنے کا یقین یہ اعتماد ہوتا تو آج اپنے دل پر میری ماں بہنوں میرے بھائیوں ہاتھ رکھ کر کے کہیے کوئی ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا روزے کو چھوڑتا؟ کیسی کیسی مثالیں دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو سمجھایا تاکہ ایمان والا رمضان کے مبارک مہینے میں روزوں کو چھوڑنے والا نہ بنے۔ کہیں کوے کی مثال دی جا رہی ہے، کہیں عمدہ چھریرے گھوڑے کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ انسان روزے کی افضلیت کو سمجھے اور اس کو چھوڑنے والا نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیو میری ماں بہنوں میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کس انداز سے کس طریقے سے جہنم سے بچنے کے طریقوں کو بتایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان یہ ایمان والا اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کرنے والا بنے، اور جو بھی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزے کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کی اور روزے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک میں رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔